حدیث نمبر ہے 548۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مسلمانوں کے لیے دعائے نجات مانگنے کے لیے، وہ جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، بیر معونہ کا واقعہ ہوا تھا، 70 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، مبلغین کو، تو وہ پورا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی تھی، اللہ قبیلہ غفار کو معاف فرما، قبیلہ اسلم کو سلامت رکھ، اور یہاں پہ ساتھ ہی قبیلہ مضر کے کافروں پر بد دعا بھی فرماتے رہے۔ تقریباً 40-50 ایک مہینہ تک مختلف روایات آتی ہیں۔ تو اگلی حدیث جو ہے وہ اس کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہے، یعنی وہ بھی اسی بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے وہاں دعا کی گئی تھی قنوت، اسی طرح بارش کے لیے بھی دعا کی گئی تھی۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت اسلام کی قبولیت سے پیچھے ہٹتے دیکھا، قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں آپ سے اس وقت، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو ان پر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ان پہ ایسا قحط مسلط کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط مسلط ہوا تھا۔ اس کا ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے کہ 7 برس تک ان کے ہاں قحط جاری رہا تھا۔ تو پھر انہیں قحط نے آگ گھیرا، یہاں تک کہ ہر قسم کی رویدگی نیست و نابود ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کھالے، مردار اور سڑے جانور کھانا شروع کر دیے۔ جب کچھ نہیں بچا تو اپنی زمین پہ سبزہ بھی تب اگتا ہے جب بارش ہوتی ہے، اب سبزہ نہیں رہا تو جانور بھی مر گئے، وہ مرے ہوئے جانور کھا رہے ہیں، ان کی گلی سڑی کھالوں کو کھا رہے ہیں۔ اس قدر حالات خراب ہو گئے، یہاں تک آتا ہے کہ وہ چمڑے کو بھگو کے رکھ دیتے تھے، اس کو چوسنے لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب بھوک لگی ہو نا تو انسان پھر بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے۔ ہمیں جو نخرے آتے ہیں نا، یہ کھانا نہیں، مجھے کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کھا کے، پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہمیں نخرے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب اللہ معاف فرمائے ایسی قحط سالی سے، تو فرماتے اس قدر ضعف ہو گیا، یعنی کمزور ہو گئے وہ لوگ، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں دکھائی دیتا تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر و عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کی بندگی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، بے شک یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں جو بھوک کے مارے مرے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس دن کا انتظار کرو، یعنی سورہ دخان کی جو آیات ہیں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یہ والی آیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ۔ تو یہ ساری آیات، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بطشا یعنی پکڑ کے دن سے مراد جنگ بدر ہے، اور سورہ دخان میں جو دھواں ہے اس سے مراد فرقان کا دن، یعنی کہ روم میں جو آیت کا ذکر ہوا۔ اچھا، تو وہ سارا یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا یہ تھا، ہم نے وہ ایک قصہ پڑھا تھا نا پیچھے کہ جی ثمامہ بن اسال جو کہ دشمن تھا اسلام کا اور مسلمانوں کو مطلوب تھا کسی وجہ سے، تو مسلمانوں، وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، مسلمانوں کو ہاتھ لگ گیا، پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا تھا، 3 دن تک وہ وہاں پہ بندہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا بھی بھجواتے رہے، اس کو پانی بھی دیتے رہے، اور وہ ہر بار برے انداز سے پیش آتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو بھی دیکھ رہا تھا، صحابہ اکرام کی نبی سے عقیدت کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اسلام کے دین کے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے ان کو بھی سن رہا تھا مسجد میں جو بندہ ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں اس کے دل پہ اثر کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کر لیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے، زیادہ ہوگا مجھے قتل کر دیں گے نا، قتل کریں گے تو میرا قبیلے والے ہیں بدلہ لینے کے لیے، میں آپ لوگوں سے ڈرنے والا نہیں، سردار تھا نا، اکڑ ہوتی تھی سرداروں میں، اور اگر آپ مجھے کوئی فدیہ لینا چاہتے ہیں جتنا کہیں گے اتنا دینے کو تیار ہوں، بتائیں کیا دوں آپ کو تو مجھے آزاد کر دیں گے، ایسے بات کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ 3 دن کے بعد آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ اب یہ آزاد ہوا تو باہر مدینہ سے باہر نکل گیا اور جا کے ایک جگہ پہ غسل کیا، پانی کہیں تھا، تو اس کو خیال آیا یہ کیسا بادشاہ ہے، بادشاہ ایسا سلوک نہیں کرتے، ان سے جو بدتمیزی کریں اس کو ڈبل جواب اور ڈبل سزا کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے تو ہر بار برے انداز سے اس کے بات کی تھی، ہر بار پلٹ کے غلط جواب دیا تھا اور بڑی اکڑ میں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ پہ احسان کیا، یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے دل نے گواہی دی اور پھر واپس پلٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے نفرت کی وجہ سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں تھا، آج دیکھا ہے تو دل نے گواہی دی ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
تو آپ نے میری بیڑیاں تو کھول دی، میرے دل کو قید کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، مکہ چلے گئے، وہاں جا کے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے کہا، قریش مکہ، میرے قبیلے کی طرف سے جو مال آتا تھا نا، جو تمہارے لیے اناج پہنچتا تھا، گندم آتی تھی، وہ بند ہو گئی، اس کا بائیکاٹ، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب کوئی ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ پھر یہ ہوا کہ قحط بھی شروع ہو گیا، ادھر سے دانا پانی آنا بھی بند ہو گیا۔ تو قریش مکہ کا حال یہ تھا، بھوک کی وجہ سے آسمان کو دیکھتے تھے تو آسمان دھواں دکھائی دیتا تھا، مردار اور گلے سڑے جانور بھی کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو پھر ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ایک قریش کی طرف سے خط لے کر، یا بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے بھتیجے ہو اور ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، تم صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، رشتہ داری کو جوڑنے کا، اچھا سلوک کرنے کا، اور یہاں تمہارے رشتہ دار بھوکے اور فاقے مر رہے ہیں اور تمہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یعنی اس مضمون کچھ یوں تھا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہو کے بھوک اور فاقوں سے مر رہے ہیں، برے حال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط سن رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو ثمامہ بن اسال کو لکھو کہ یہ قریش کا اناج ویسے ہی جاری کرے، غلہ جیسے پہلے آتا تھا وہاں پہ۔ تو پھر ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ تو یہ آیات اللہ نے پھر نازل فرمائی تھی اور اس کے بارے میں ذکر آتا ہے سورہ دخان میں۔ تو یہ بطشۃ الکبریٰ یعنی بڑی پکڑ ان کی ہوگی۔ ایک پکڑ تو وہ ہوئی جو بدر میں ہوئی مشرکین مکہ کی، 70 سردار مارے گئے، اور پھر دوسری بڑی پکڑ قیامت کے دن بھی ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں یعنی ہم سورہ روم میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہوئے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کافروں کے لیے بد دعا بھی کی جا سکتی ہے نماز میں، قنوت کی صورت میں، اور مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور استسقاء کے لیے، بارش کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کافروں کا سوشل بائیکاٹ کرنا بسا اوقات اس کی اجازت بھی ہے کہ آپ نہ کریں، جیسے آج کل بنی اسرائیل کا بائیکاٹ چل رہا ہے ان کی مصنوعات کا۔ ویسے ہم تو تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو، ان کی مصنوعات یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہم ان ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو اسرائیل سے معاون ہیں، ان کی فوج کو جو اپنا منافع بھیج رہے ہیں یا وغیرہ، تو ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ باقی اسرائیلی کوئی بھی مصنوعات جو ہیں وہ براہ راست ہم تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے، ہمارا ان سے کوئی لین دین تجارت نہیں ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں کرنا بائیکاٹ ضروری ہو جاتا ہے، بعض صورتیں ایسی جہاں پہ نبی پاک نے اجازت دی کہ تم ان سے بائیکاٹ نہیں کرو گے۔ تو جیسے حالات ہوں ویسے آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ واللہ